بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما بإذائه ذكر من الحيوان أنث الفعل أبدا. فاعل کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں. فاعل کا ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ، اگر ہو فاعل مؤنثا حقیقیًا، مؤنث حقیقی. آگے پھر انہوں نے بتایا کہ انث الفعل ابدا، فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا. اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی ہمیشہ مؤنث آئے گا. درمیان میں وَهُوَ مَا بِإِذَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، یہ مؤنث حقیقی کی تعریف کی ہے. یعنی جو قاعدہ بتلانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا. آگے پھر إِن لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، یہ شرط بتا دی کہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا. اس درمیان میں بتایا وَهُوَ مَا بِإِذَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، یہ مؤنث حقیقی کی تعریف کر دی. کیا؟ وَهُوَ مَا، مؤنث حقیقی وہ ہے جو بِإِذَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، جس کے مقابلے میں مذکر ہو حیوان میں سے، جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو. جیسے اتان گدھی، اس کے مقابلے میں حمار مذکر آتا ہے. امرأتن عورت، اس کے مقابلے میں رجل مرد مذکر آتا ہے. تو جس کے مقابلے میں جاندار کوئی مذکر پایا جائے تو وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے. قاعدہ یہ بتلا دیا کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا. نحو جیسے قامت ہندن، ہند کھڑی ہوئی. وَإِن فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، یعنی اگر اس قاعدے میں جو شرط بتائی یہ نہ پائی جائے. کیا شرط بتائی؟ کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تب، اور فاعل مؤنث حقیقی ہو تو تب فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا. اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، وَإِن فَصَلْتَ، اگر تو فاصلہ کرے، فَلَكَ الْخِيَارُ، تو تیرے لیے پھر اختیار ہے کہ پھر تذکیر و تانیث سے فعل کے مذکر لانے میں اور فعل کے مؤنث لانے میں. یعنی اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، فاعل مؤنث حقیقی تو ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے اوپر تو انہوں نے کہا تھا قامت ہندن، قامت فعل ہے، ہندن اس کا فاعل ہے. اب قامت ہندن کے درمیان یا فعل اور فاعل کے درمیان یہ فاصلہ بتا رہے ہیں. نحو جیسے ضرب الیوم ہندن، کہ ضرب فعل اور ہندن فاعل کے درمیان الیوم کے ساتھ فاصلہ پیدا کر دیا. یعنی فعل اور فاعل کے درمیان الیوم کے ذریعے فاصلہ آ گیا. تو جب فاصلہ آ گیا تو پیچھے انہوں نے بتا دیا کہ پھر فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو ضرب الیوم ہندن، اب یہاں پر فعل جو ہے یہ مذکر ہے، ضربہ. اور وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر تو چاہے تو ضربت الیوم ہندن، ضربت، اب یہ جو فعل ہے یہ فعل مؤنث ہے.
اس لیے کہ یوما کے ذریعے فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال قاعدہ بتا دیا کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی تو ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں بھی کیا، یعنی پہلے تو یہ سمجھیں کہ مؤنث غیر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے شمس، اس کو بطور مؤنث استعمال کیا جاتا ہے لیکن عربی میں تو لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اردن، زمین بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، زمین کا لفظ بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار مذکر نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہوتا۔ اب یہ بتا یہ رہے ہیں کہ جس طرح مؤنث حقیقی، فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح یعنی فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں فی المؤنث الغیر الحقیقی ہے، مؤنث غیر حقیقی میں بھی اسی طرح ہوگا کہ مؤنث غیر حقیقی کا فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ نحو طالعت الشمس وإن شئت قلت طالع الشمس، جیسے سورج طلوع ہوا۔ اب دیکھیں طالعت فعل ہے، الشمس اس کا فاعل ہے، اور طالعت فعل مؤنث ہے، مؤنث فعل ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ، اور اگر تو چاہے تو تو کہے طالع الشمس، طالع الشمس، یعنی جہاں طالع یہ مذکر کے لیے فعل ہے اور الشمس چونکہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو جب مؤنث غیر حقیقی ہو فاعل تو فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ ھذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر وان كان مسندا الى المضمر انث ابدا، یعنی یہ جو پیچھے بحث ہوئی، پیچھے جو قاعدہ بتایا، یہ اس صورت میں تھا کہ ھذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، کہ جب فاعل مظہر کی طرف نسبت کیا گیا ہو، یعنی فعل کی نسبت مظہر کی طرف کی گئی ہو، یعنی فعل کی نسبت ایسے فاعل کی طرف کی گئی ہو جو لفظوں میں موجود ہو، ظاہر ہو، اور اوپر جتنی بھی مثالیں تھیں فاعل لفظوں میں ظاہراً موجود تھے۔ وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اگر فعل کی نسبت ضمیر کی طرف کی جا رہی ہو، اسم ظاہر کی طرف نہ کی جا رہی ہو بلکہ ضمیر کی طرف کی جا رہی ہو، انثا ابدا، اگر فعل کی نسبت ضمیر کی طرف کی جا رہی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا۔ نحو جیسے الشمس طالعت، یعنی اب یہاں پر دیکھیں الشمس مبتدا ہے، طالعت فعل ہے، اب طالعت فعل کی نسبت ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی طالعت کا فاعل ضمیر بنے گا، اور چونکہ الشمس اب پھر مؤنث غیر حقیقی ہے تو مؤنث غیر حقیقی کے لیے طالعات میں مؤنث کی پھر ضمیر نکالیں گے، یعنی طالعات اگر فعل کی نسبت ضمیر کی طرف کی جا رہی ہو تو پھر
فعل جو ہوگا وہ مؤنث ہی آئے گا۔ یہ اوپر والی جو مثالیں تھیں ان میں چونکہ فعل کی نسبت اسم ظاہر کی طرف کی جا رہی تھی تو مذکر اور مؤنث فعل کے لانے میں اختیار تھا، لیکن اگر فعل کی نسبت ضمیر کی طرف کی جا رہی ہو تو پھر فعل کی مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع تکسیر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح مؤنث غیر حقیقی میں فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، جمع تکسیر میں بھی فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ جمع تکسیر وہ کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجل، اس کی جمع رجال ہے، اور یہ رجال جمع تکسیر ہے، اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں کہ رجل میں را جیم لام واحد یہ تھا، رجال جب بنایا تو را جیم اور لام کا جو لام ان تینوں کی جو ترتیب تھی وہ رجال میں ٹوٹ گئی، الف نے توڑ دی۔ تو جمع تکسیر کا اگر فاعل جمع تکسیر ہو تو فعل پھر مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع تکسیر بتاویل جماعت ان کے ہو سکتا ہے، یعنی جمع تکسیر جماعت ان کی تعویل میں لیا جاتا ہے، اور لفظ جماعت یہ مؤنث ہے تو فعل مؤنث بھی لے آتے ہیں۔ تقول، جیسے تو کہے، اس قاعدے کے مطابق تو کہے کا مر رجالو، کا مر رجالو یعنی مرد کھڑے ہوئے۔ اب یہاں دیکھیں کاما فعل، الرجال فاعل، اور الرجال جمع تکسیر ہے، جو جب جمع تکسیر ہے تو جمع تکسیر کے لیے فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ جب مذکر فعل آئے گا تو اس وقت لفظوں کا اعتبار کیا جا رہا ہوگا، یعنی بظاہر رجال چونکہ مذکر ہے تو فعل بھی مذکر لے آتے ہیں، کام رجال۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر تو چاہے تو کہے قامت الرجال۔ اب یہاں قامت فعل ہے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مؤنث کا فعل ہے اور الرجال فاعل ہے، تو یہاں پر فعل کو مؤنث لے آئے اس وجہ سے کہ یہاں پر رجال کو بتاویل جماعت ان کا لحاظ کرتے ہوئے، اس طرف دیکھتے ہوئے کہ رجال بتاویل جماعت ان کے ہے اور جماعت مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ لے آئے۔ جمع سالم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بتاویل جماعت ان کے ہو کر نہیں آ سکتا۔ جمع مکسر جو ہوتا ہے یہ بتاویل جماعت ان کے ہو کر اس کا فعل مؤنث بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح والرجال قامت، تو یہاں بھی والرجال قامت کہہ دیا، یعنی جہاں قامت میں جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے اور وہ مؤنث کی ہے، قامت میں ہیا ضمیر فاعل ہے وہ جو کہ مؤنث کی ہے، اور یہ جمع مکسر کی طرف لوٹ رہی ہے، راجع ہے۔ تو یعنی جمع مؤنث کی ضمیر بھی جمع مکسر کی طرف لوٹائی جا سکتی ہے، وَيَجُوزُ فِيهِ الرِّجَالُ قَامُ، اور اس میں یہ بھی جائز ہے الرجال قاموا۔ اب قاموا میں ہم ضمیر جو ہے یہ رجال کی طرف لوٹ رہی ہے کہ رجال جو کہ مذکر ہے، لفظوں کے اعتبار سے مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر لوٹا دی۔ الرجال قامت میں چونکہ رجال بتاویل جماعت ان کے ہو جاتا ہے، جماعت مؤنث کا صیغہ ہے
تو قامت میں ہیا کی ضمیر مؤنث کی رجال کی طرف لوٹا دی، یعنی الرجال قامت میں رجال کا بتاویل جماعت ان کے لحاظ رکھا گیا، الرجال قاموں میں رجال کا بظاہر لفظوں کا اعتبار کیا گیا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔